بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی اذان سے پہلے میں مدینے سے باہر کعبہ کی طرف نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ دینے والی اونٹنیاں ذات القردہ میں چرا کرتی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں مجھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ملے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں پکڑ لی گئی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کس نے پکڑا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ قبیلہ غطفان والوں نے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے 3 مرتبہ بڑی زور زور سے پکارا، یا صباحا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اپنی آواز میں نے مدینے کے دونوں کناروں تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد میں سیدھا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور آخر انہیں جا لیا۔ اس وقت وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اترے تھے۔ میں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ میں تیر اندازی میں ماہر تھا اور یہ شعر کہتا جاتا تھا، میں ابن لاکو ہوں، آج ذلیلوں کی بربادی کا دن ہے۔ میں یہی رزق پڑھتا رہا اور آخر اونٹنیاں ان سے چھڑا لیں، بلکہ 30 چادریں ان کی میرے قبضے میں آ گئیں۔ سلمہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر آ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیر مار مار کر ان کو پانی نہیں پینے دیا اور وہ ابھی پیاسے ہیں، آپ فوراً ان کے تعقب کے لیے فوج بھیج دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن لاکو، جب تم کسی پر قابو پا لیا تو پھر نرمی اختیار کر۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر ہم واپس آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اونٹیوں پر پیچھے بٹھا کر لائے، جہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ غزوہ خیبر کے لیے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ بیان کیا، جب ہم مقام صباح میں پہنچے جو خیبر کے نشیم میں واقع ہے، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے توشہ سفر منگوایا۔ ستو کے سوا اور کوئی چیز آپ کی خدمت میں نہیں لائی گئی۔ وہ ستو آپ کے حکم سے بھگو لیے گئے اور وہی آپ نے بھی کھائے اور ہم نے بھی کھایا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ چونکہ وضو پہلے سے موجود تھا، اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف کلی کی اور ہم نے بھی پھر نماز پڑھی اور اس نماز کے لیے نئے سرے سے وضو نہیں کیا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ رات کے وقت ہمارا سفر جاری تھا کہ ایک صاحب سعید بن حضیر نے عامر سے کہا، عامر، اپنے کچھ شعر سناؤ۔ عامر شاعر تھے۔ اس فرمائش پر وہ سواری سے اتر کر ہادی خوانی کرنے لگے۔ کہا، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ کر سکتے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے۔ پس ہماری جلدی مغفرت کر، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جانیں تیرے راستے میں فدا ہیں، اور اگر ہماری مڑ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہم پر سکینت نازل فرما۔ ہمیں جب باطل کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ آج چل چل کر وہ ہمارے خلاف میدان میں آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون شعر کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عامر بن اقوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو انہیں شہادت کا مستحق قرار دے دیا، کاش ابھی اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھر ہم خیبر آئے اور قلعے کا محاصرہ کیا۔ اس کے دوران ہمیں سخت تکلیف اور فاقوں سے گزرنا پڑا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔
جس دن قلعہ فتح ہونا تھا اسی کی رات جب ہوئی تو لشکر میں جگہ جگہ آگ جل رہی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ آگ کیسی ہے؟ کس چیز کے لیے اسے جگہ جگہ جلا رکھا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہما بولے کہ گوشت پکانے کے لیے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کس جانور کا گوشت ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ پالتو گدھوں کا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گوشت پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں نہ کر لیں کہ گوشت تو پھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھو لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی کر لو۔ پھر دن میں جب صحابہ رضی اللہ عنہما نے جنگ کے لیے صف بندی کی تو چونکہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار چھوٹی تھی، اسی لیے انہوں نے جب ایک یہودی کی پنڈلی پر جھک کر وار کرنا چاہا تو خود انہی کی تلوار کی دھار سے ان کے گھٹنے کا اوپر کا حصہ زخمی ہو گیا اور ان کی شہادت اسی میں ہو گئی۔ بیان کیا کہ پھر جب لشکر واپس ہو رہا تھا تو سلمہ بن القحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عامر رضی اللہ عنہ کا سارا عمل اکرات ہو گیا کیونکہ خود اپنی ہی تلوار سے ان کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، انہیں تو دوہرا اجر ملے گا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا۔ انہوں نے تکلیف اور مشقت بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ شاید یہی کوئی عربی ہو جس نے ان جیسی مثال قائم کی ہو۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، ان سے حاتم نے بجائے مشی با کے نشابہ نقل کیا، یعنی کوئی عرب مدینے میں عامر رضی اللہ عنہ جیسا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر رات کے وقت پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت موقع پر پہنچتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے بلکہ صبح ہو جاتی جب کرتے۔ چنانچہ صبح کے وقت یہودی اپنے کلاہڑے اور ٹوکے لے کر باہر نکلے، لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور کرنے لگے کہ محمد، خدا کی قسم محمد لشکر لے کر آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر برباد ہو۔ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ ہم خیبر صبح کے وقت پہنچے، یہودی اپنے پھاڑے وغیرہ لے کر باہر آئے، لیکن جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چلانے لگے، محمد، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے، یقیناً جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں وہاں گدھے کا گوشت ملا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے۔
سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔